آپ دیکھیں کسی غریب نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ خدا ہونے کا دعویٰ مالداروں نے کیا ہے، دولت مندوں نے کیا ہے۔ فرعون نے کہا تھا میں خدا ہوں، دولت کی بنیاد پر ہی تو کیا تھا۔ نمرود نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، دولت کی بنیاد پر تو کیا تھا۔ آل رسول کے خون میں جس نے اپنی انگلیوں ڈبو کر ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق پہنا ہے، وہ شخص بھی تو دولت مند ہی تھا جس نے دولت کی بنیاد پر آل رسول سے جنگ کی تھی، تکبر کی بنیاد پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ اسی طرح دیکھ لیں اللہ اکبر، طائف کی وادیوں کے اندر جتنے لوگوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا وہ سب کے سب دولت مند تو تھے۔ ابو جہل کون تھا، ابو لہب کون تھا، عتبہ کون تھا، شیبہ کون تھا، یہ سب مالدار لوگ تھے، یہ سب دولت مند لوگ تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دولت مند لوگ بڑے گھمنڈی ہوتے۔ اکثر کی بات ہو رہی ہے، چند لوگ اگر اچھے ہوں تو اس کا شمار نہیں ہوتا، حکم اکثریت پر لگتا ہے، بات اکثریت کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے اگر کسی کے پاس ایجوکیشن ہو، تعلیم ہو، تو تعلیم یافتہ لوگ بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، بہت جلدی سے کسی کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ علم کی بنیاد پر بھی انسان میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نہیں دیکھا جسے دنیا معلم الملائکہ کہتی ہے اس کے پاس علم ہی تو تھا، علم کی بنیاد پر حضرت آدم کے لیے سجدے کا وہ انکار کر بیٹھا، کتنا گھمنڈی تھا کہ اس کے گھمنڈ کا تذکرہ قرآن یوں کرتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہی تو بات ہے، حسن والے، مال والے، علم والے، سلطنت والے، حکومت والے کسی سے پیار نہیں کرتے، مروت نہیں کرتے، زیادہ تر گھمنڈی ہوتے ہیں۔ مگر اب آئیے اللہ اکبر، جب ہم اپنے نبی کی طرف دیکھتے ہیں، جب اپنے رسول کی طرف دیکھتے ہیں، آقائے کون و مکہ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ اکبر سیاح لامکہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ سارے فلسفے حرف غلط کی طرح مٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حسن اتنا کہ جبریل بھی سدرہ پر انتظار کر رہا ہو، اے اللہ مجھے کوئی کام دے دے تاکہ اسی بہانے زمین پر جاؤں اور آمینہ کے لال کا دیدار کر لوں۔ فرشتہ جس کے حسن کا منتظر ہو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ بلکہ اللہ اکبر، فرشتہ تو فرشتہ ہے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ فرشتہ تو فرشتہ ہے جس کا مشتاق، جس کی لقاء کی مشتاق خود قدرت نظر آتی ہے۔ اندازہ فرمائے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، کیا حسن ہے۔ اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ تھوڑا سا حسن کسی کو مل جائے زمین پر پیر نہیں ٹکتے، لیکن میرے نبی کے حسن کا عالم یہ ہے۔ حسن یوسف پر چند عورتیں دیوانی ہے، حسن مصطفیٰ سے تو اللہ بھی پیار کرتا ہے، حسن مصطفیٰ سے تو فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسن کا عالم یہ ہے۔ میں اگر حسن کی بات کروں ایک بہت طویل وقت لگے گا، لیکن صرف اپنے عنوان پر آنے کے لیے، اور دولت کا عالم یہ ہے۔ یاد رکھنا جو رسول اللہ کو غریب اور مفلس کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ جو رسول اللہ کو مفلسی کا تانا دیتے ہیں، غربت کا تانا دیتے ہیں، حالات نیچے اوپر ہر ایک کے ہوتے رہتے ہیں، مگر نبی تو خاندانی مالدار تھے، حضور کا پورا خاندان مالدار تھا۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں رسول اللہ کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، جب ابرہہ نے مکے والوں کے جانور اٹھا کر کے لے گیا، تو جانور لینے گیا تھا کون؟ حضرت عبد المطلب گئے تھے، اور وہ جانور پورے مکے والوں کے نہیں تھے۔ اللہ اللہ، وہ جانور حضرت عبد المطلب کے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے جانور دے دو، میرے جانور دے دو۔ اس نے ہنس کے کہا عبد المطلب ہم تو آپ کے معتقد ہو گئے تھے جب ہمارے ہاتھی نے آپ کو سجدہ کیا تھا، لیکن آپ نے کعبے پر کوئی بات ہی نہیں کی، آپ تو اپنے جانور مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جانور میرے ہیں، اس کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، اور کعبہ اللہ کا ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کے کرم پر ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کا دادا اتنا مالدار ہو کہ اللہ اکبر اکثر مکے کے مضافات میں جس کے جانور چرتے ہوں، یہ صرف رسول اللہ کے ولادت کے 55 دن پہلے کی بات ہے۔
55 दिन के अंदर कौन सा आखिर जलजला आ गया था जो जानवरों को निगल गया? बताएं तो सही, बताइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास दौलत की हालत ये थी कि रसूलुल्लाह के वालिदैन करीमैन का वलीमा उन्होंने मक्के में नहीं बल्कि मिना के मैदान में किया था और पूरे मक्का को खाना खिलाया था। हुजूर का पूरा खानदान। तो और एक बात आपसे कहूं यार, किसी गरीब को तुम अपनी मस्जिद का मुतवल्ली नहीं बनाते, मक्के वाले किसी गरीब को काबे का मुतवल्ली कैसे मान लेते, अपना सरदार कैसे मान लेते? तो हुजूर का पूरा घराना मालदार रहा और जाहिरी दौलत भी हुजूर के पास बहुत थी। हुजूर ताजिर थे, तिजारत फरमाते थे। हाँ, और हुजूर अलैहिस्सलाम की मदीने मुनव्वरा में तो इतनी दौलत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की माहाना लाखों की आमदनी थी, मगर अंदाज ये था कि सुबह को दौलत आती और सूरज गुरूब होने से पहले पहले तकसीम हो जाती। यहाँ इतने लोग बैठे, इसमें गरीब भी होंगे, मालदार भी होंगे। क्या कोई भिखारी को आप एक बकरी देते हो? भीख मांगने वाले को कभी किसी ने बकरी दी है? कभी गाय दी है भीख में? अल्लाह के रसूल के पास एक देहाती आगे कहता है, हुजूर मुझे भी कुछ खैरात दीजिए। आका उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, ये जो 2 पहाड़ हैं इसके बीच में जंगल भर के जितनी बकरियां हैं ये मेरी है, जा मैंने तुझे अता कर दिया। सुभान अल्लाह। वो देहाती चिल्लाते हुए जाता और कहता है, लोगों अगर मालदार होना है तो मोहम्मद पर ईमान ले आओ, वो तुम्हें माला माल कर देंगे। अंदाजा करें, जो भीख में जंगल भर भर के बकरियां देता हो वो कितना दौलतमंद होगा। उनकी दौलत का आलम ये सिर्फ अकीदतों की बात नहीं है, ये जाहिरी एतबार से भी कह रहा हूं। जबकि आप कह चुके कि जो दौलतमंद होता है वो मगरूर होता है, जो दौलतमंद होता है वो घमंडी होता है, लेकिन यहाँ दौलत कितनी है। और रही इल्म की बात, तो अल्लाह अकबर, कोई कितना इल्म रखता है, कोई कितना इल्म रखता है, किसकी इल्म की सनद कहीं से मिलती है, किसी की कहीं से मिलती है, लेकिन यहाँ तो इल्म का आलम ये है, वो अल्लमक मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने वो सब कुछ आपको सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। हजरत आदम को कितना सिखाया ये हद है। वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, तमाम चीजों के नाम सिखाए। ये इल्म आदम की इंतहा है कि तमाम चीजों के नाम हजरत आदम को सिखा दिए, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के लिए कहा, वो अल्लमक मा लम तकुन तालम, वो सब कुछ सिखा दिया। क्या क्या सिखाया इसकी फेरिस्त नहीं बताई, बल्कि फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया अपने महबूब को, इंसानियत की जान को। तो कुरान में क्या है, वला रत्बी वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर रत्ब याबिस को अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। हर चीज कुरान में मौजूद है और अल्लाह ने कुरान सिखाया। सिखाने वाला आलिमुल गैब, सिखाने वाला आलिमुल गैब और सीखने वाला आलिम गैब। कितना इल्म दिया होगा, कितना इल्म देने वाला जाने, लेने वाला जाने, इतना इल्म। बल्कि हुजूर का इल्म कितना है मैं बताऊं, थोड़ी तवज्जो आपकी। हुजूर का कितना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को हुजूर ने मुअल्लिमुल उम्मा करार दिया। इब्ने मसऊद पूरी उम्मत के उस्ताद और मुअल्लिम है। इसीलिए हनफी फिक़्ह में बहुत ज्यादा रिवायत इब्ने मसऊद की है, बहुत ज्यादा। ये मुअल्लिमुल उम्मा है। यहां तक फारूक आजम ने कहा कि अगर इब्ने मसऊद मौजूद है फिर मैं किसी को फतवा देने की इजाजत नहीं देता उस महफिल में। ये इल्म, किसी ने अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से पूछा, इब्ने मसऊद तू पूरी उम्मत का मुअल्लिम बन गया, इतना इल्म तुझे आया कहां से? तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं, जब रसूलुल्लाह ज़ाहिरी हयात में थे मैं उनके पीछे पीछे फिरता था, उनके पीछे पीछे जाता था, और हुजूर जब किसी काम से अपने नालैन उतार कर अंदर जाते थे तो मैं दोनों नालैन को उठा लेता था और उठा करके अपनी आस्तीन में रख करके अपने सीने से लगाकर, जितनी देर तक हुजूर काम में रहते थे नबी की नालैन सीने से लगा के बैठा रहता था। हुजूर की जूतियां सीने से लगाने की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया। जिसकी जूतियां सीने पे रख दी जाए तो इब्ने मसऊद उम्मत के मुअल्लिम हो जाए, जिसकी जूतियों से लोग आलिम बनते हैं उस रसूल के सीने इल्म का आलम क्या होगा। लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं कि हुस्न वाले बेमुरव्वत,
علم والے تکبر، دولت والے گھمنڈی، لیکن یہاں تو حسن بھی ہے، علم بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اب دل میں محبت کتنی ہے؟ اللہ کے رسول سے پوری کائنات محبت کرتی ہے، جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن ساری قوم مل کر حضور سے جتنی محبت کرتی ہے، اکیلے حضور ان سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر مذہب کا قائد، ہر مذہب کا قائد، سنیے اب توجہ سے عنوان آتا ہے، ہر مذہب کا قائد صرف اپنے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی یہ شان ہے، حضور علیہ السلام نے صرف اپنے ماننے والوں سے محبت نہیں کی، جو حضور کو نہیں مانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے بھی محبت فرمائی، ان کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے رحمت المومنین نہیں بنایا، رحمت للمومنین نہیں بنایا، بلکہ رحمت للعالمین بنایا، اور عالمین میں سب آتے ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالمین میں ہے۔ اب آئیے ذرا رحمت عالم کا انداز دیکھیں، میں بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا اس لیے کہ بہت محفل پہلے ہی تاخیر سے شروع ہوئی، آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، لیکن آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ذرا غور فرمائیں حضور علیہ السلام نے کس کس سے محبت کی، کس کس سے پیار کیا، کس طریقے سے انداز سے حضور نے زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم لوگ نفرتوں کی بولی بولتے ہیں، جب زبان کھولتے ہیں آگ اگلتے ہیں، نفرت اور نفرتوں کا ماحول ہے۔ اس قدر مسلمان نفرتوں کے عادی ہو گئے ہیں کہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی نفرت کی بولی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی نفرت کی بولی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، رحمت عالم کی محفل میں آنے والوں، ذرا کسی سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھ لو، ذرا کسی سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھ لو۔ ہمارے نبی کتنے پیار کرنے والے تھے اور ہم نفرتیں کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر مسلمانوں کا کردار جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے کہ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد اگر بیوی نے چھوٹی سی غلطی کر دی تو اس کو طلاق دے دیا جاتا ہے، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا جرم ہے۔ میں نے کہا یاد رکھنا، کسی چڑیا پر بھی ظلم کیا جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی چڑیا پہ ظلم کیا اللہ اس کی پہاڑ جیسی نیکیوں کو برباد کر دے گا قیامت کے دن، اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب چڑیا پہ ظلم کرنے والوں کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ضائع کر دی جائے گی اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو منگیتروں کے ساتھ بائک پہ گھوم کے گلشردے اڑا کر پھر منگنی توڑ دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس کی آبرو کا خاتمہ کر دیتے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح ان کا انجام کیا ہوگا۔ آگے اپنے رسول کی شان رحمت سنیے، کس طرح حضور کو پیار تھا، وہ انسانوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انداز دیکھیں۔ اللہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی سب کاموں سے فارغ ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیر تک کوئی کام کرنے کا عادی ہوتا ہے لیکن کسی دن کام جلدی نپٹ جاتا ہے تو آدمی پلان بناتا ہے کہ آج کام جلدی نپٹے گا تو میں یہ کروں گا۔ جیسے آج میرے ساتھ خود ہوا، جب مجھے جلسے والے 9 بجے جلسے میں لے کر کے آئے تو میں اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ مہینوں ہو گئے میں رات کو سویا نہیں۔ یہ میں کوئی بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، دن کو سویا رات کو نہیں سویا۔ میں سوچا جلسہ 11 بجے ختم ہو جائے گا، 12 بجے تک سو جاؤں گا تو 4 گھنٹے نیند ملے گی۔ آدمی پلان کرتا ہے اپنا، کہ انسان اپنا پلان کرتا ہے، قدرت کے اپنے منصوبے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کے کام جلدی نپٹ گئے، منصوبہ۔ ہمارے کام جلدی نپٹ جاتے ہیں، ہم سونے کا پلان کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین کے کام جلدی نپٹ گئے تو حضور کا منصوبہ یہ تھا آج میں لمبی نماز پڑھوں، آج نماز طویل پڑھوں گا۔ اب دیکھیں نماز افضل العبادات ہے، دھیان سے سننا، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور حضور کی رحمت للعالمین، کچھ سیکھیے جوانوں، صرف جلسہ سن کر کے لوٹنا کمال نہیں ہے، کچھ سیکھنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے آج میں لمبی نماز پڑھ رہا ہوں. میں سوچتا ہوں یا اللہ جانے نماز جب خود نماز پڑھتے ہوں گے تو اس وقت عبادتوں کی بلائیں رحمت الہی کیسے لیتی ہوگی. حضور کا انداز ہے آج میں لمبی اور حضور آئے سب سے فارغ ہو کر مسجد نبوی میں حضور کھڑے ہو گئے اور لمبی نماز کی نیت سے حضور نے دل میں ارادہ کر کے نماز شروع کی. صاحب قرآن قرآن پڑھ رہے ہیں, جانے عبادت عبادت میں ہے. ایسے میں دور سے ایک مدھم سی آواز مسجد نبوی کے سناٹے کو چیرتے ہوئے آتی ہے. مسجد نبوی میں سناٹا تھا, کوئی نہیں تھا. مسجد نبوی میں صرف حضور تنہا تھے, اس لیے کہ حضور کا گھر مسجد سے لگا ہوا تھا, اب بھی لگا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناٹا ہے, مدینہ منورہ کی فضا خاموش ہے, اور اچانک وہ سناٹے کو ایک آواز چیرتی ہوئی مسجد نبوی میں آتی ہے اور حضور علیہ السلام کے ان کانوں سے ٹکراتی ہے جس کان کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جیسے وہ آواز ٹکرائی وہ رونے کی آواز تھی, اور وہ کون رو رہا تھا؟ کسی کا بچہ رو رہا تھا. یہ کسی کون تھا؟ وہ مسلمان تھا, یہودی تھا, نصرانی تھا, مجوسی تھا, کیونکہ مدینہ منورہ میں مخلوط فیملیاں رہتی تھی, ہر مذہب کے لوگ رہتے تھے, ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے تھے. مکہ المکرمہ میں جو ہے وہ زیادہ تر تعداد مشرکین کی تھی, لیکن رسول اللہ سے ان کے قبیلوں کی رشتہ داریاں تھی. یہاں کوئی رشتہ داریاں نہیں تھی, یہاں الگ الگ قبیلوں کے لوگ تھے, الگ الگ مذہب کے لوگ تھے. بس اتنا تھا کہ اللہ کے رسول کے کان میں ایک ننھے سے بچے کی رونے کی آواز آئی ہے. اگر مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں ان کی بھی توجہ, سیاسی لیڈروں کے کانوں تک آواز جا رہی ہے, ان بھائیوں کی بھی توجہ, مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر فرد بشر کی توجہ. اللہ کے رسول تلاوت میں ہیں, اللہ کے رسول عبادت میں ہیں, اور ننھے سے بچے کے رونے کی آواز حضور کے کان میں آتی ہے. کسی کے رونے سے حضور بے چین ہو جاتے ہیں, رحمت عالم بے قرار ہو جاتے ہیں, اور بے قراری کے بعد جو لمبی نماز پڑھنے کا منصوبہ تھا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں, اور طویل نماز کو رونے کی آواز سن کر حضور نے مختصر کر دیا. اور جب نماز مختصر کی جلدی سے سلام پھیرا, اور جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی تیز قدم بڑھا کر اللہ کے رسول ادھر چل پڑے. آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے اس مجمع سے جو واقعی صرف سننے کے لیے آیا ہے, اگر یہ لوگ تماشا کرنے کے لیے آتے تو بارش کی وجہ سے بھاگ چکے ہوتے, رات ڈھلنے کی وجہ سے بھاگ چکے ہوتے, لیکن ان میں کوئی نہ گیا. مطلب یہ صرف سننے والا مجمع ہے, یہ صرف سیکھنے والا مجمع ہے, یہ نبی کی محبت میں آنے والا مجمع ہے. میں آگے بڑھانے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے بندوں مجھے بتاؤ, اللہ کے رسول نے کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر طویل نماز کا ارادہ ترک کر دیا اور نماز کا سلام پھیر کر اس کی طرف تیزی سے بڑھے. کیا حضور کے اس طریق پر ہم ہیں؟ ہم کسی کے حضور کے گھر کا وہ بچہ نہیں تھا, وہ اللہ کے رسول کے گھر کا بچہ نہیں تھا, وہ یقیناً کوئی دور کا بچہ تھا, اور اللہ کے رسول نے اس بچے کے لیے نماز چھوڑ دی, نماز کو مکمل کر لیا, طویل نماز کو مختصر کر لیا. آج کسی کے بچے کے رونے پر ہم کیا نماز کو مختصر کریں گے؟ ہمارے ماں باپ روتے ہیں تب بھی ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہتی. ہم رحمت عالم کا جلسہ رکھتے ہیں اور ماں باپ کو تڑپاتے ہیں. وہ رحمت عالم جو کتے بلیوں تک کا خیال کرتے تھے, آج ان کا کلمہ پڑھنے والے اپنے ماں باپ کو تڑپاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو ترساتے ہیں, اپنے ماں باپ کی بددعائیں لیتے ہیں. بار بار جلسوں میں میں یہ بات کہتا ہوں, کسی کو برا بھی لگے تو مجھے معاف کریں, کہ اگر نعت خواں نعت پڑھ رہا ہو ہم اس پر پیسے لٹاتے ہیں. کوئی منع نہیں ہے, نعت خواں کو نذرانہ دینا سنت ہے, لیکن یہاں جو نظر دے رہے ہو اور ماں باپ کو دوا کھانے کا بل دینے کے لیے ڈانٹتے ہو, ہم تم پہ کتنا خرچ کریں, جتنا کمائے تمہیں پہ لٹا دے. بتائیے, اس کا مطلب جو دین اللہ کے رسول لے کر آئے تھے وہ دین آپ کے پاس نہیں ہے, اس دین سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. ماں باپ کو تڑپا رہے,
ماں باپ کی بددعائیں لے رہے ہیں، ماں باپ کا علاج نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ دوا خانے میں ہیں اور ان کو چھوڑ چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اور تمہارے رسول کو دیکھو، ایک ننھے سے بچے کے رونے کی آواز پر حضور علیہ السلام نے عبادت کو مختصر کر کے بتا دیا، نفل نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے، اس لیے کہ خدا کو میری اور تمہاری عبادت کی کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے معاذ اللہ اگر کوئی عبادت نہ کرے تو بھی وہ اللہ اللہ ہی ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پوری کائنات بھی سجدے میں گر جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن بندوں کو ہماری محتاجی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ آج ہم سب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا نہیں بن پا رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ 11ویں کی 11 دیکھ تو بن سکتی ہے، لیکن سگے بھائی کے گھر میں اگر فاقہ ہے تو ہم کبھی جا کے پوچھ نہیں سکتے کہ تو فاقے سے کیوں؟ چھٹی پر ہم دیگے تو لٹاتے ہیں، لیکن خود کی بھتیجی کی اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو اس کی شادی، غریب بھتیجی کی شادی کے لیے کوئی فکر نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیاز نہ کرو، میں کہہ رہا ہوں وہ نفل ہے، اس سے بڑی ضرورت تیرے گھر میں جو تیرے غریب بھائی اور بہن ہے اس کو، اس کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے۔ غوث پاک کے نام پر اگر ان کی مدد کرے تو غوث پاک زیادہ خوش ہوں گے۔ مگر ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ گھر والوں کو ترسا کر، فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر ہم نفل کے پیچھے لگے، اور یہ شیطان کے حربے میں سے ایک حربہ ہے کہ شیطان فرائض اور واجبات سے ہٹا کر انسان کو نفل میں الجھا دیتا ہے۔ نفلوں میں الجھ گئے، نفلوں میں الجھ گئے۔ بہت معذرت کے ساتھ کسی پیر کی برائی کرنے نہیں آیا، کیونکہ ہم پیر والے لوگ ہیں، پیر بھی ہمارے، بڑے پیر بھی ہمارے۔ پیر صاحب کو بلایا، دیسی گھی میں کھانا کھلایا، کبھی ایسا ہی کھانا اپنے ماں باپ کو بھی کھلایا؟ بتاؤ۔ آپ کے ماں باپ سے بڑا آپ کا کوئی مرشد نہیں ہے روئے زمین پر۔ کسی بھی مرشد کا ہاتھ پکڑو، کوئی کہاں تک پہنچائے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ماں باپ کی دعا لگ گئی تو ماں باپ کی دعاؤں نے اچکے اور چوروں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سچائی سچائی ہے، صداقت صداقت ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے متفق نہیں ہوتے، مجھے ان سے اتفاق کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ میرا کام صرف یہ ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہمیں تو یار کو راضی کرنے کیونکہ مرنا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ننھے سے بچے کی رونے کی آواز پہ نماز کو مختصر کر کے اس کی طرف بڑھے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی، یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ دشمنوں کے بچوں کے رونے پہ نماز مختصر کر کے ان کے گھر تک جاتے ہیں، جب فلسطین میں بچے روتے ہوں گے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ جب کوئی ظالم شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہوگا اور وہ بچے بلکتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہو؟ آج تو طلاق مسلمانوں میں کتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پہ بیٹھ کے مسلمانوں کا اور اسلام کا مذاق بنا رہے، صرف مسلمانوں کی بدکرداری کی بنیاد پہ۔ نہیں، اپنا مذہب نہیں ہے۔ اور ایک بات کہوں، چھوڑ دینا مردوں کا کام نہیں ہے، چھوڑنا نہ مردوں کا کام ہے۔ مرد کبھی نہیں، مرد تو نباہ کرتے۔ لوگ کہتے ہیں نا اہل تھی اس لیے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اگر تو اہل ہوتا تو نا اہل کو اہل بنانا ہی تو یہ اہلیت والوں کا کام ہوتا ہے۔ بے شک، نا اہلوں کو چھوڑنا اہلیت والوں کا کام نہیں ہوتا۔ جو آپ کو پیار دے آپ بھی پیار دے، یہ تو برابری ہوئی۔ جو آپ سے منہ چڑھائے آپ اس کو پیار دے کے اپنا بنائے، یہی تو سنت نبوی ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا طریق ہے۔ تو کیا ہوا؟ مختصر کرتے ہوئے حضور نے نماز مختصر کی اور اس آواز کی طرف چلے۔ خدا کی شان، جس دروازے کو چیر کر وہ آواز آ رہی تھی حضور اس دروازے پہ جا کے رک گئے۔ خدا کی شان کہ وہ دروازہ ایک یہودی کا دروازہ، اور یہودی دنیا کی سب سے بدترین قوم۔
انبیاء کی دشمنی میں پہلے نمبر پر کھڑے رہنے والی قوم کو یہودی کہتے ہیں. جس نے سب سے زیادہ نبیوں کا قتل کیا اسے یہودی کہتے ہیں. جنہوں نے سب سے زیادہ نبیوں کا مذاق اڑایا اسے یہودی کہتے ہیں. جنہوں نے سب سے زیادہ نبیوں سے بدزبانی کی انہیں یہودی کہتے ہیں. یہودی مطلب یہودی. اس قوم پر کبھی اعتبار نہ کرنا. یہ قوم اگر سونے کا لباس بھی پہن کر آئے تو اس پہ اعتبار نہ کرنا. لیکن آج تم یہودیوں کے اندر اتنے ڈوب چکے ہو کہ لباس یہودیوں کا، چہرہ یہودیوں کی طرح، بال یہودیوں کی طرح، انداز یہودیوں کی طرح، حتیٰ کہ اب عبادت بھی یہودیوں کی طرح. اگر علماء کرام سے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو یہ اصلاح کریں گے. جیسے یہودی ہفتے میں ایک دن سنیچر کے دن عبادت کرنے جاتے ہیں، ویسے اب تم بھی یہودیوں کے طریقے پر ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے آتے ہو. ہمارے ہاں ایک دن نہیں ہے عبادت، ہمارے ہاں ہر لمحہ عبادت، ہر پل عبادت، ہر ساعت عبادت. اور صرف نماز کی جہاں تک بات ہے تو وہ کم سے کم 5 وقت جو فرض ہے. نوافل تو اور ہے، واجبات تو اور ہے، سنن تو اور ہے، لیکن فرض تو 5 ہے. کتنا ٹائم نکالتا ہے؟ کون نکالتا ہے؟ یعنی ہر چیز میں یہود. اور اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت یہودیوں کے راستے پہ چل پڑے گی. جو یہودیوں نے کیا یہ میری قوم بھی کرے گی. یہاں تک آقا فرماتے ہیں حتیٰ کہ کسی یہودی نے اگر ماں کے ساتھ زنا کیا تو میری قوم کا کوئی فرد اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کرے گا. یہودیوں کے راستے پہ چل پڑے گی. بہرحال دشمن قوم اسی کا فرد. اور اس کے دروازے پر اللہ کے رسول جا کے رک جاتے ہیں. دیکھا یہ تو یہودی کا دروازہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پہ دستک دیتے ہیں. آدھی سے زیادہ رات گزر چکی. دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے کون؟ میرے اور تمہارے نبی فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی کسی کو دستک دو بیل بجاؤ. اندر سے پوچھا کون؟ تو میں نہ کہا کرو. میں نہیں کہنا بلکہ اپنا نام بتانا. میں کون؟ نام بتاؤ. نام بتانا چاہیے. اللہ کے رسول نے نام بتایا. حضور نے اندر سے بڑی مکروہ سی آواز آئی. اتنی رات کو محمد کا ہمارے دروازے پہ کیا کام؟ رحمت عالم نے فرمایا خاتون اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے بچے کی رونے کی آواز آئی. اس آواز نے مجھے بے چین کیا تو میں تمہارے بچے کی خاطر آیا ہوں. کہتے ہیں کہ جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہیں. جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا بچہ رو رہا ہے میں آیا ہوں تیرے بچے کے لیے، تو اندر سے دوسری مکروہ آواز اس سے اور خطرناک آئی اسی خاتون کی، اور وہ کہتی ہے بچہ میرا روتا ہے تجھے تکلیف کس بات کی ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے کسی کی تکلیف دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا. تیرے بچے کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کسی کا رونا مجھے دیکھا نہیں جاتا. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اس خاتون کو دروازہ کھولنا پڑا. اس نے دروازہ کھول دیا. کریم آقا نے پوچھا تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے مائی؟ اس نے کہا میرا شوہر سفر پہ گیا اور جتنی رقم دے گیا تھا وہ رقم ختم ہو گئی، وقت زیادہ خرچ ہو گیا. اب حتیٰ کہ سارے سامان ختم ہوتے ہوتے اب یہ ہے کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، چراغ بجھ گیا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اس لیے میرا بچہ اندھیرے کی وجہ سے ڈر کے رو رہا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں. حضور اپنے گھر گئے اور سراج منیر نے اپنے گھر کا چراغ لا کر اس خاتون کے گھر میں رکھ دیا. رسول اللہ نے اپنے گھر کا چراغ جب اس گھر میں رکھا، روشنی ہوئی، اندھیرا دور ہوا، وہ بچہ روتے ہوئے چپ ہو گیا. حضور مسکراتے ہوئے گھر آئے اور پھر مصلی پر کھڑے ہو گئے عبادت کے لیے. آئی گئی بات ہو گئی. خدا کی شان صبح کو اس کا سفر پہ گیا ہوا شوہر واپس آیا تو اس نے جو ہے وہ اپنے گھر میں 2 چراغ دیکھے تو بیوی سے پہلا سوال کیا میں تو ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، یہ دوسرا چراغ کہاں سے؟ اس نے پوری تفصیل بیان کر دی. وہ اتنا بڑا دشمن تھا، وہ کہتا ہے میرے بچے کے رونے پر محمد
محمد عربی عبادت چھوڑ کر آئے، اپنے گھر کا چراغ دے گئے، چلو چل کر چراغ واپس کرتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی چراغ واپس کرنے کے لیے گئے تو حضور کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں رات اپنے گھر کا چراغ جلا کر ہمارے گھر کا اندھیرا دور کیا تھا، اب ایمان کا چراغ جلا کر ہمارے دل کا اندھیرا دور کر دیجئے اور کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ رحمت عالم کا کردار ہے، یہ کافروں کے ساتھ حضور کا اخلاق، جانوروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے کیا شان ہے میرے محبوب کی۔ اللہ کے رسول ایک جنگ پر جا رہے ہیں، جنگ پر جاتی ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چل رہے، پورا لشکر پیچھے پیچھے۔ ایسا جلدی نہیں ہوتا تھا کہ حضور آگے چلتے تھے، اکثر اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی کہ آگے لشکر چلتا تھا، حضور علیہ السلام بیچ میں ہوتے تھے، پیچھے لشکر ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کی شان، آج حضور آگے آگے چل رہے، پورا لشکر پیچھے ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا دیکھا کہ کتیا ہے، کتیا جو زمین پر لیٹ کر اپنے پیروں کو پھیلا کر رستے میں لیٹی ہوئی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کتیا جب بھی دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کے کئی بچے ہوتے ہیں، اس کو لیٹ کر پلانا پڑتا ہے اور پیر پھیلا کر وہ لیٹتی ہے، دودھ پلا رہی کتیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا، ایک صحابی کو کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اس کتیا کے پاس اور پورے لشکر میں اعلان کرو رستہ بدلو، اس رستے سے کوئی نہیں جائے گا۔ وجہ، اگر تم اس رستے سے گزرے تو کتیا ڈر کر کے بھاگ جائے گی اور اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا۔ پورے لشکر کا رستہ تبدیل کروا دیا، لیکن اس خاطر کہ کتے کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹنے نہ پائے۔ یہ جانوروں کے ساتھ سلوک، بھائی کتے کو اہمیت کون دیتا ہے؟ جس رسول نے کتوں کے پلوں کے لیے، کتے کے بچوں کے لیے پورا لشکر لشکر کا رستہ چینج کرا دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یہ تو انسان، یہ تو کافر، یہ تو کتے، سب سے مظلوم جو طبقہ ہے دنیا میں وہ پاگلوں کا ہے، پاگل لوگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتوں کی بھی تو کوئی اہمیت ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ہوتی ہے، کافروں کی بھی ہوتی ہے، سب سے غیر گزرا طبقہ ہے پاگل، پاگل۔ اب حضور کا پاگلوں کے ساتھ کیا انداز تھا رحمت عالم۔ ایک مرتبہ حضور خطاب کر رہے ہیں، جب ہم لوگ بیان کرتے ہیں تو کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو بہت بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ سب اطمینان سے سنیں۔ کوئی پانی بھی بانٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی چائے بھی دیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی اٹھ بیٹھ بھی کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ بیان کے وقت توجہ ایک طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کے، باہر سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو کوئی ایسے نہیں پکارتا۔ ابھی آپ نے علامہ کا بیان سنا، اگر سن رہے ہوں گے تو، کہ حضور کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے۔ اللہ نے نہیں پکارا، 4 مرتبہ نام محمد قرآن میں لیا، لیکن پکارنے کے لیے نہیں۔ جب پکارنا ہوا تو طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر القاب سے پکارا، لیکن وہ آواز آ رہی، اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا مجمع حیران، ایسا کون پکار رہا ہے؟ حضور نے خطاب روک دیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی۔ اس نے کہا مجھے آپ سے کام ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو کہا میں وہاں سے بیٹھے بیٹھے نہیں، ادھر میرے پاس آؤ، اٹھ کے ادھر آؤ۔ قربان، کیا میرے آقا رحمت عالم ہے۔ جب اس نے کہا کہ اٹھ کے میرے پاس آؤ، اللہ کے رسول نے منبر چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف چلے۔ جب گئے تو پوچھا کیا کام ہے؟ تو اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہا میں یہاں نہیں کہوں گی، میرے ساتھ چلو، میں تم کو کام بتاتی ہوں۔ اور وہ جدھر جدھر مدینہ شریف کی گلیوں میں حضور کو لے کر کے پھرتی رہی۔ فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ غصے سے چہرے سرخ، صحابہ نے پہچان لیا یہ پاگل ہے، پاگل، یہ مدینے کی پاگل عورت کی، پگلا گئی ہے یہ عورت، اور اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس پگلی کو حضور کو اذیت دینے کے لیے کس نے کہا؟ وہ گلیوں میں لے کے ادھر ادھر بھٹک رہی ہے اور حضور اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔
فاروق اعظم کی آستینیں چڑھ گئی، اگر یہ مجھے ملی تو میں اس کو مزہ چکھاؤں گا کہ حضور کو اذیت دینے کا مزہ کیا ہے۔ بالآخر وہ لے گئی، ایک میدان میں لے کر حضور کو کھڑی ہو گئی، صحابہ دیکھتے رہے۔ اس نے کیا کیا بکا یہ تو کسی نے نہیں سنا، لیکن حضور علیہ السلام نے جو ایک جملہ کہا اس سے پورا مجمع ٹھنڈا ہو گیا، کسی کو انتقام لینے کا خیال ہی نہ رہا۔ وہ بہت دیر تک کے کچھ کا کچھ بولتی رہی۔ جب حضور ہٹنے لگے تو حضور نے مسکرا کے کہا ٹھیک ہے، جب پورے مدینے میں کوئی تیری نہ سنا کرے تو میرے پاس آیا کر، میں تیری سننے کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب حضور ہٹے تو کہا حضور وہ پاگل تھی، پاگل، یا رسول اللہ وہ پگلی ہے، مدینہ منورہ میں کوئی نہیں سنتا۔ حضور فرماتے میں بھی جانتا ہوں وہ پاگل ہے۔ کہا حضور جب آپ جانتے تھے تو آپ اس کے پیچھے کیوں گئے؟ آقا نے فرمایا عمر یہ بھی تو میری امت میں ہے نا، جس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو وہ سنانے کے لیے جائیں گے کس کے پاس؟ سبحان اللہ۔ وہ پاگل ہے لیکن ہے تو میری امت میں نا، یہ انسانوں میں پاگل ہے اس کے ساتھ یہ سلوک، جو جانوروں میں پاگل ہے اس کے ساتھ کیا سلوک؟ صحابہ آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، جانور پاگل ہو گیا، انسان پاگل ہو تو کیا کرتا ہے، اور اونٹ پاگل ہو گیا، سب کی کھوپڑی پہ حملہ کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ آقا گئے، جب گئے تو سرکار نے، صحابہ کرام نے دیکھا حضور چلے گئے، وہ سب کی کھوپڑی پہ حملہ کر رہا تھا، لیکن جیسے حضور اس کے قریب گئے اس نے کوئی حملہ نہیں کیا، اس نے حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جانور پاگل ہونے کے بعد بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر انسان تو نبی کا احترام نہیں کرتا تو تو پاگل اونٹ سے بھی گرا، نبی کی تعظیم نہیں کرتا تو تو پاگل اونٹ سے، سوچ تو صحیح انسان تو کدھر ہے، کہاں ہے انسان تو؟ پاگل اونٹ نبی کے قدموں پہ سر رکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے، ٹپ ٹپ رونے لگا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو سہلانا شروع کیا، اس کو سہلانا شروع کیا اور وہ رونے لگا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا اللہ نے کیسا رسول دیا۔ ہر نبی اپنی امت سے پیار کرتے تھے، لیکن اتنی پیار، اتنا پیار کسی نبی نے اپنی امت۔ ابھی میں اخیر میں عرض کروں گا، میں کافروں سے، پاگلوں سے، جانوروں سے اب مومنوں کی طرف آؤں گا، لیکن آپ میری بات اگر آپ جڑے رہیں گے تو عرض کروں گا جانوروں سے کیا پیار، جانوروں سے کون پیار کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام اس کو سہلا رہے، وہ رو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب مالک آیا تو حضور فرماتے ہیں یہ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا، اللہ سے ڈر، اگر تو نے اس کو پیٹ بھر کھانا نہیں دیا تو قیامت کے دن تو اللہ کو جواب کیا دے گا، اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا۔ غور فرمائیے، یہ حضور کا انداز دوسروں کے ساتھ۔ اب جو حضور کے مومن امتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ اب یہ عنوان سے قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا۔ یہ رسول کی تنوین تعظیم کا معنی دے رہی کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا۔ اللہ کسی کا ذکر چاہے جیسے کر دے، اللہ اللہ ہے، لیکن اللہ بھی میرے نبی کا جب ذکر کرتا ہے تو رسول کہہ کر کرتا ہے، یعنی یہ رسول عزت والا رسول ہے۔ اللہ کے نزدیک اس رسول کی عزت ہے، کتنی عزت ہے، نگاہ اٹھے تو قبلہ بدل دے۔ سبحان اللہ۔ مردوں پہ سونا حرام ہے، اگر سراقہ کے لیے حلال کرنا چاہیں تو حضور حلال کر سکتے ہیں۔ مردوں پر ریشم حرام ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مردوں کو 4 بیویاں کرنے کی اجازت ہے، مولا علی کو اگر سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح حرام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جس کو اللہ نے حرام و حلال کا اختیار دیا ہو وہ عزت والا رسول تمہارا اور میرا رسول ہے۔ ایسے نعرہ عزت والا رسالت۔ رسول۔ اب سنیے غور سے، ایسا عزت والا رسول، اب قرآن کہتا ہے ان کی کیا شان ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا، تمہارا، بس یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے، دھیان سے سنیں، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس محبوب پر گرا گزرتا ہے، یعنی یہ محبوب بے چین ہو جاتے تمہاری تکلیف پر۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے مومنوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ
کہ تمہارا تکلیف پہ پڑھنے سے میرا محبوب بے چین ہوتا ہے. یعنی بیمار تم پڑھتے ہو، بے چین حبیب ہوتا ہے. کانٹا تمہیں چبھتا ہے، بے چین حبیب ہوتا ہے. کیس تم پر ہوتا ہے، بے چین حبیب ہوتا ہے، بے قرار حبیب ہوتا ہے. اب ایک بات میں کہوں، جب تم قرآن کو مانتے ہو تو بتاؤ دوسرے مسلمان کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ دوسرے مسلمان کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہو؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا تکلیف پہ پڑھنا میرے محبوب کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے. ارے کم سے کم یہ سوچ کر لوگوں کو ستانا چھوڑ دو کہ میں کسی مسلمان کو ستاؤں گا، لیکن رسول اللہ گنبد خضرا میں بے چین ہو جائیں گے، حضور تڑپ جائیں گے، حضور بے قرار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کم سے کم مسلمانوں کا منہ مت دیکھو، اپنے نبی کا تو منہ دیکھو، اپنے آقا کا تو چہرہ دیکھو، حضور کا تو رخ انور دیکھو. اللہ اکبر. اگر واقعی تمہارے دلوں میں عشق رسول ہے تو یہ سوچو، اگر میں کسی پہ کیس کر کے اس کو کورٹ کے چکر لگواتا ہوں، چکر وہ لگاتا ہے، بے چین مصطفیٰ جان رحمت ہوتے ہیں. یا رسول اللہ مجھ پر کوئی کتنا ہی ظلم کر لے میں اس پہ کیس نہیں کروں گا کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ کورٹ کے چکر لگائے گا. یا رسول اللہ آپ بے چین ہوں گے. میں اس بدبخت، میں اس وہ نالائق کو نہیں دیکھتا، میں اس کمبخت کو نہیں دیکھتا. حضور کا رخ انور دیکھ کر کے میں اس کو بدلہ نہیں لیتا، اس کو نہیں ستاتا، کیونکہ وہ بے چین ہوگا تو حضور بے چین ہوں گے. یہی ہے نا. اللہ اکبر. اس لیے مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دو، کیونکہ تم مسلمانوں کو ستاتے ہو. امتی بے قرار ہوتا ہے، حضور تڑپ جاتے ہیں، حضور بے چین ہو جاتے ہیں. اب ایک بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، خاص بات قرآن کی روشنی میں. بھائی کسی کی مصیبت پر کوئی بے چین کب ہوتا ہے؟ بات کروں نا، تھک تو نہیں گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ کسی کی مصیبت پر کوئی بے چین کب ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، کروڑ بار اللہ کبھی نہ کرے، کبھی نہ کرے. سب لوگ جلسہ سن رہے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کسی کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں بچے کی ہاسپٹل میں مرہم پٹی ہو رہی ہے اور یہاں باپ بیٹھ کر کے سکون سے جلسہ سن رہا ہے. بے چین نہیں ہے وہ. وجہ اس کو علم ہی نہیں ہے حادثے کا. بھائی جس کو حادثے کا علم ہوگا وہی تو بے چین ہوگا. قرآن کہتا ہے پوری تمام عالمین میں مصیبت کسی بھی مسلمان پر آئے نبی مدینے میں بے چین ہوتے ہیں. یعنی حادثہ کہیں ہو نبی کی نگاہوں سے چھپا نہیں رہتا ہے، نبی کو سب کی تکلیف کی خبر ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سمجھنے کی کوشش کی. یعنی ہر ایک کی خبر میرے نبی کو ہے. نمبر 1. نمبر 2، بھئی خبر تو ہے، خبر تو ہے مگر زندہ نہیں ہے تو بھی بے چین نہیں ہوتا. ایک بندہ ہے مر کے پڑا ہوا ہے، اس کا بیٹا اس کی بیوی اس کے پاس خوب رو رہے، خوب رو رہے، خوب رو رہے. اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ بے چینی ہوتی ہے؟ نہیں. مر گیا، خبر ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، مگر وہ بے چین نہیں ہوتا کیونکہ مرنے والا بے حس ہو جاتا ہے. بے چین وہی ہوگا جو زندہ ہوگا. تو قرآن بتا رہا ہے میرا محبوب تمہارے حادثوں پر بے چین ہوتا ہے. مطلب نبی کو مردہ مت کہنا، نبی زندہ اسی لیے تو بے چین ہوتے ہیں. اسی لیے تو بریلی کا قلندر کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. نعرہ تکبیر. تیسری بات معلوم بھی ہے، زندہ بھی ہے، پھر بھی بے چین نہیں ہوتے. اللہ نہ کرے، یہ بات بھی اللہ نہ کرے کہ کسی ملک میں بم دھماکہ ہوا، میں نے تم کو بتایا یا تم کو پتا چل گیا وہ فلاں فلاں ملک میں XYZ ملک میں بم دھماکہ ہوا، تم پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑا. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں کو تم پہچانتے ہی نہیں ہو، کوئی جان پہچان نہیں ہے تو بھی تم بے چین نہیں ہوتے. بھائی جان پہچان بھی تو ضروری ہے، محبت بھی تو ضروری ہے. جان پہچان نہیں، محبت نہیں تو بے چینی نہیں. اللہ فرما رہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مصیبتوں سے حبیب بے چین ہوتے ہیں. معلوم بھی ہے محبوب کو، زندہ بھی ہے محبوب، اور محبوب تم کو پہچانتے بھی ہے اور تم سے محبت بھی کرتے ہیں. اپنا مقام تو سمجھو، اللہ کے محبوب کے تم محبوب ہو. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے تو اللہ کے محبوب نے تم کو اپنا محبوب بنا لیا. اب قرآن آگے کہتا ہے حریص علیکم
جب اللہ تم پہ کوئی انعام کرتا ہے، کرم کرتا ہے، تو یہ محبوب تمہارے بھلا چاہنے میں بڑے حریص ہے. اللہ جو دے اس پہ وہ رکتے نہیں، مزید طلب کرتے، اور دے اور دے اور دے اور دے. امت کے لیے حضور حریص علیہ، تم پہ مہربان. حضور علیہ السلام بڑے حریص ہے تمہارا بھلا چاہنے میں، وہ تمہاری بھلائی میں بڑے حریص ہے. اور پھر اب بات آ رہی ہے یہاں جہاں وجد کرنے کو جی چاہتا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور میرا حبیب مومنوں پر کمال مہربان مہربان. میرا حبیب مومنوں پر کمال مہربان مہربان. یعنی اب جو حضور کا امتی ہے اس پر حضور رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. امام اہل سنت نے کنز الایمان شریف میں ترجمہ کیا مومنوں پر حضور کمال مہربان مہربان. یعنی ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. ایک باپ اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتا اس سے زیادہ حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. حضور کتنا امت سے پیار کرتے ہیں. اب دو باتیں رکھ کر اپنی بات اختتام کو پہنچاؤں. حضور کتنا پیار کرتے امت سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وہ 70,000 پردوں سے ایک تجلی دیکھتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں، خود کو فراموش کر دیتے ہیں اور بے ہوش ہو کے زمین پر آتے ہیں. یعنی 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کو بھول گئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. اللہ اکبر. لیکن یہ میرے اور تمہارے آقا ہے. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ میرا حبیب اتنے قریب ہوا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اللہ کو دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا. کس طرح دیکھا؟ اللہ اکبر. ما زاغ البصر وما طغى. اللہ کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، پلکیں جھپکی نہیں، آنکھ جھپکی نہیں، پلک جھپکی نہیں، دیکھا. صاحب معارج لکھتے ہیں اللہ کو دیکھ رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی. کیا باتیں ہو رہی تھی؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ نے جو باتیں کی وہ کی، کسی کو بتائی نہیں. ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت مادر حسنین ام ابیہا سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ آئی اور آ کر کے کہا بابا بابا. یہ کوئی نہیں کہہ سکا. سب یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، لیکن سیدہ بابا 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 بابا. آپ معراج پر گئے، آپ نے اللہ سے راز کی باتیں کی، نہ اللہ نے بتایا نہ آپ نے بتایا، تو بابا مجھے نہیں بتائیے گا کچھ. حضور نے فرمایا شہزادی سے تم نے پوچھا ہے تو اللہ کا راز بتاتا ہوں، لیکن سب نہیں، ایک ہی بات بتاتا ہوں. ایک بات پوچھا ہے نا تو کٹ نہیں کریں گے، بات بتائیں گے، لیکن سب تو نہیں بتائیں گے، ایک ہی بتائیں گے. سیدہ نے پوچھا بابا کیا کیا باتیں ہوئی؟ حضور کہتے ہیں توجہ، پوری گفتگو یاد رہے نہ رہے، یہ ایک جملہ. سیدہ نے پوچھا بابا کیا کیا باتیں کی اللہ نے؟ آقا فرماتے ہیں بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو 70,000 مرتبہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتی، محبوب مانگو کیا مانگتی، محبوب مانگو کیا مانگتی، محبوب مانگو کیا مانگتی. سیدہ مچل گئی. 70,000 بار اللہ نے میرے بابا سے پوچھا کیا مانگتے ہو مانگو. تو سیدہ نے مچل کے کہا بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ سرکار فرماتے بیٹی وہ جب جب کہتا نا مانگو کیا مانگتے ہو، میں ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش. حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دیکھ کر خود کو بھلا بیٹھے، اور میرے نبی اللہ کا دیدار کر کے بھی ہم کو نہیں بھلایا. کن کو؟ امین القادری جیسے پاپی اور مجرم کو نہیں بھولے، تم جیسے گنہگاروں کو، شرابی کبابی جواریوں کو، گندگی کے کام کرنے والوں کو نہیں بھولے. یہ حضور کی محبت ہے. میرے بھائی جا کر حاجیوں سے پوچھو
لوگ کعبہ دیکھ کر اپنے بچے بھول جاتے ہیں، لوگ کعبہ دیکھ کے دعائیں کرنا بھول جاتے ہیں۔ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے وہ جانتے ہیں، یہاں سے ہندوستان سے پلان لے کے جاتے ہیں، کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے، لیکن جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے آدمی کو کچھ یاد نہیں رہتا، اللہ اکبر، وہ صرف روتا رہتا ہے، دعائیں بھی بھول جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب خدا کے گھر پہ نظر پڑتی ہے تو آدمی اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کے دل میں کیا محبت تھی امت کے لیے، خدا کا دیدار کر رہے تھے، اس کے وجہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے وجہ زندہ باد زندہ اس کے باد، وجہ کریم کو دیکھ، اس کے وجہ کریم کو دیکھ رہے تھے اور امتی امتی کہہ رہے تھے۔ اب ایک جملہ مجھے یہاں کہنا چاہیے اور آپ کو سننا چاہیے، جو رسول اللہ کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو نہیں بھولے، کیسا جانے وفا رسول ہے کہ اللہ کو دیکھ کر بھی وہ مجھے اور تمہیں نہیں بھولے، اور ہم گناہوں کے دلدل میں اپنے نبی کو بھول گئے۔ یہی صلہ ہے وفا کا، یہی عشق مصطفیٰ ہے، یہی محبت رسول ہے۔ رسول ہمیں نہیں بھولے اللہ کو دیکھ کر، اور ہماری قوم شراب میں ڈوب کر نبی کو بھول گئی، داڑھی منڈانے پن میں نبی کو بھول گئی، فلمیں دیکھنے میں نبی کو بھول گئی۔ بھائیو، یہ کون سے عشق رسول، یہ کون سی محبت رسول ہے؟ بلکہ حضور علیہ السلام امت سے پیار کتنا کرتے، اللہ کو اس سے بڑی بات اب میں کیا رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کو دیکھ کر جو ہمیں نہیں بھولا، ہم دنیا اور مال کی محبت میں اس رسول کو بھول گئے۔ مجھے بتائیے، بس اینڈ کرتے ہوئے پوچھتا ہوں، قیامت کے دن اللہ بھی تو پوچھے گا نا کہ میرا محبوب تم سے اتنا پیار کرتا تھا، تم نے میرے محبوب سے کیا پیار کیا؟ یہی کہ جب تم زنا کے اڈوں پہ جاتے تھے تو میرے محبوب کے دل پہ نشتر لگاتے تھے، رات کے 3 بجے تک جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے تھے تو میرے محبوب کے دل پہ نشتر لگاتے تھے۔ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میری امت گناہ کرتی ہے تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے؟ جب تم اپنے چہرے پہ داڑیاں نکال کر کے گٹروں میں پھینکواتے ہو، یہ وسترا تمہارے گالوں پہ بعد میں چلتا ہے، یہ رسول اللہ کے دل کو نشتر لگاتا ہے۔ طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کو جو پتھر پھینکے گئے حضور پر، اس نے حضور کے نازک جسم کو چھلنی کیا تھا، لیکن میرے بھائیوں، تمہارے اور ہمارے گناہ نبی کے جسم کو چھلنی نہیں کرتے، بلکہ نبی کے دل کو چھلنی، نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بتاؤ، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت رسول ہے؟ اور پھر یہ تو دنیا ہے، دنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے۔ ایک منزل پھر آئے گی جب ہماری روحیں ہمارے جسموں سے نکل جائے گی، ایک دن وہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تم کو مجھے ہم سب کو لمبی عمر دے اس کی اطاعت والی، لیکن ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ میں بہت غور کرتا رہا، سوچتا رہا، اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، اگر موت سے کوئی، تو وہ حضور علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے۔ لیکن موت کی لذت حضور نے بھی چکھی۔ جو اپنے سب سے بڑے محبوب کو موت کی لذت چکھاتا ہے وہ مجھے آپ کو چھوڑ دے، مگر ہاں دوسروں کے مرنے میں اور رسول اللہ کے تشریف لے جانے میں فرق یہ ہے کہ دوسرے مرتے ہیں تو مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، انہیں مٹی کھا جاتی ہے، مگر میرے نبی وہ ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، صرف نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کو موت آتی ہے ایک لمحے کے لیے آتی ہے، نبی ہمیشہ کے لیے نہیں مرتا، بس وہ موت کی لذت کو چکھتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ حی و قیوم صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اسی کو موت نہیں ہے، باقی ایک دن موت کو بھی موت ہے، ایک دن موت کو بھی مار دیا جائے گا، موت آئے گی۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپو گے تو تمہیں موت آئے گی، مرنا ہے، موت آئے گی۔ اور جب موت آئے گی بس بات پوری ہو رہی ہے۔ دنیا کتنی بے وفا ہے، تمہاری بیویاں
بہت روئے گی، مگر دوپٹے سے آنسو پوچھ کر گھر رہ جائے گی، قبرستان بھی نہ آ سکے گا۔ تمہارا مال تجوریوں میں رہ جائے گا، تمہارے دوست تو لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آتے۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہوں گے۔ یہ جو دوست جن کی چاہت میں رات کے 3 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ گھومتے ہو آوارہ گردی کرنے، یہ جنازے میں بھی نہیں آئیں گے، اور جنازہ تو دور کی بات، بیمار پڑو تو خیریت پوچھنے بھی نہیں آئیں گے۔ ان بے وفاؤں کے لیے اتنی قربانیاں، میں یہ نہیں کہتا دوستیاں توڑ دو، لیکن اتنا کہتا ہوں یار جو بیمار پرسی کے لیے نہ آئے، میں بیماری میں مزاج پرسی کے لیے نہ آئے، ان کے لیے رات کے 3 بجے تک جگ رہے ہو۔ اور اللہ کے رسول جو تمہارے لیے مغفرت کی رات پر دعا کر رہے ہیں، تمہارے پیدا ہونے سے 1450 سال پہلے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتے کرتے روتے روتے آنکھوں کو سجا رہے ہیں، پیروں کو سجا رہے ہیں۔ اپنی صحت کی فکر نہیں، تمہاری مغفرت کی فکر ہے۔ اس رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ دوستوں کے لیے تو ٹائم ہے، جو میت میں نہیں آئیں گے ان کے لیے ٹائم ہے، اور جو رسول اتنا ہم سے پیار کر رہے ہیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 10 منٹ کتنی سادگی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ سب کے لیے ٹائم ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے۔ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ، نبی کے لیے 50 منٹ نہیں نکلتے۔ کس منہ سے کہتے ہو آئی لو محمد؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ کسی کو چھڑانے کے لیے کہتے تو تم جانو تمہارا کام جانو، لیکن اگر واقعی تمہارے دل میں نبی ہے تو 50 منٹ کا وقت نبی کو نہیں دے سکتے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں دے سکتے۔ کس منہ سے کہتے ہو بتاؤ، کس منہ سے کہتے ہو؟ اور جس دل میں نبی ہے اس دل میں زنا کی محبت کیسے؟ جس دل میں نبی ہے اس دل میں فلم کی محبت کیسے؟ جس دل میں نبی ہے اس دل میں عورتوں کی ناجائز محبت کیسے؟ جس دل میں نبی ہے اس دل کے اندر سود اور جوے کی محبت کیسے؟ غوث پاک نے فرمایا سینے میں ایک ہی دل ہے، 2 دل نہیں ہے، یا تو نبی ہوں گے یا تو گناہ ہوگا۔ چیک کرو، جس دل کے اندر گناہ ہے اس دل میں نبی کیسے؟ اور جس دل میں نبی ہے اس دل میں گناہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل گناہوں میں ڈوب گئے۔ بہت معافی کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں، کہیں ہم عشق رسول کے نام پہ منافقت تو نہیں کر رہے؟ منافق اس کو کہتے ہیں، یہاں منافق اعتقادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، منافق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان کچھ بولتی ہے اور دل میں کچھ ہے۔ اگر واقعی دل میں نبی ہے، کبھی خیال کیا جب مر جائے گا انسان، تھوڑا تصور میں لائیے، موت آئے گی، کپڑے اتار لی جائے، خود نہا بھی نہیں سکتا آدمی، نلانے والا کوئی اور ہوگا۔ جس مال کے لیے 8-8 گھنٹہ محنت کرتے ہو نا، اور اعمال کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتے میرے بھائی، ایک انگوٹھی بھی چاندی کی ہوگی تو غسال اتار لے گا، غسال بھول جائے گا تو بیٹے لقمہ دیں گے ذرا یہ انگوٹھی اتار لو۔ اور آج تو دنیا اتنی بے وفا ہو گئی ہے، میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڈھے کے مرنے کی تمنا کرتے، باپ مرے گا تو ہمیں حصہ ملے، تو جلدی بڈھا مرے تو ہمیں حصہ۔ یہ حالات ہے بھائی۔ اس بے وفا دنیا سے دل لگایا اور جانے وفا رسول کو تم نے بھلا دیا۔ نہیں، اس سے بڑی ظالم قوم کون ہو سکتی ہے کہ جو رسول اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرے، وہ امت اپنے نبی کو بھلا دے۔ جلسوں کے علاوہ رسول اللہ کب یاد آتے ہیں ہمیں؟ اور جلسوں میں بھی ہم کتنا رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ مختصر گفتگو کروں گا، سمیٹ لوں۔ کپڑے اتار لیے گئے، زیور اتار لیے گئے، گھر کے باہر کر دیا گیا، تجوریاں دوسروں کی ہو گئی، مال دوسروں کا ہو گیا، اب کافور مل کر کے کفن میں لپیٹ دیا گیا، یہی ہے نا؟ اور اٹھا کر لے گئے قبرستان اور شہر خاموشہ میں قبر میں اتار دیا۔ قبر میں اتارے اور برگا لگایا۔ تصور لائیے، تصور کیجئے کہ چلو ہم اور آپ قبر میں ڈال دیے گئے، اپنے 10 بائی 10 کے کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے،
تو ہمیں ڈر لگتا ہے. بیت الخلا میں 5 منٹ ہم اندھیرے میں بیٹھ نہیں سکتے حاجت کے لیے, اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی روشنی چاہیے. میرے بھائی, جہاں کوئی روشنی نہیں, اوپر مٹی, نیچے مٹی, دائیں مٹی, آگے مٹی, مٹی مٹی, بستر نہیں, کوئی بستر نہیں, کوئی تکیہ نہیں, کوئی بستر نہیں, کوئی تکیہ نہیں. ایک دن ڈاکٹر نے میرے کمر میں درد تھا, مجھ سے کہا بغیر تکیے کے سو جاؤ. اللہ جانتا ہے میں 8 گھنٹے لیٹا رہا, مجھے نیند نہیں ہے بغیر تکیے کی. مجھے احساس ہوا کہ اپنے کمرے میں بغیر تکیے کے مجھے گدے پہ نیند نہیں آتی تو قبر میں کیا. ہم بہت تعیش پسند لوگ, ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے کریم آقا مفت پالا تھا, کبھی کام کی عادت نہ ہوئی, اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تھے. اب تو نہ روک ہے گنی, عادتیں سب بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے. پنکھے بند ہو جاتے تو نیند اڑ جاتی, کیونکہ مکھیوں کے چلنے سے نیند نہیں آتی, مچھر کاٹتے تو نیند نہیں آتی. ہائے وہ قبر جہاں اندھیرا ہی اندھیرا, تاریکی ہی تاریکی, وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلنے نہ بابا گیری چلنے, وہاں نہ کسی کا نسب کام آنا ہے, نہ کسی کی لیڈری کام آنا ہے, نہ وہ کچھ کام نہیں آنا. اکیلا آدمی کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں, اکیلا آدمی کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں. اور حال کیا, دستور ہے, قانون ہے, مجبور ہے. بیٹا اپنے ہاتھ سے باپ کے منہ پہ مٹی ڈال, بھائی اپنے ہاتھ سے بھائی کے منہ پہ مٹی ڈال. میرے امام کہتے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے, تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گش لگاتار ہے کیا ہونا ہے, دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا, اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے, وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اللہ اکبر, کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. منہ پہ مٹی ڈال کے دوست چلے, بھائی چلے, ابا چلے, سب چلے, کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں رہتی. اور حدیث پاک میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے قبر میں, یہ تو پریکٹیکل ہے, کسی کتاب کا حوالہ نہ بھی دے تو آپ کو پتہ چلے گا. اتنا اندھیرا, ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں, ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اس وقت تو مردہ حسرت سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کے چپل اور جوتے کی آہٹ تک مردہ سنتا ہے. کیا بے بسی ہے. مال کمایا, مال چھوٹ گیا نا. قرآن کیا کہتا ہے, لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. جو مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اس کو خوب کما رہے ہو, جو اعمال قبر میں ساتھ جائیں گے اس کو نہیں کما رہے ہو. ارے مال بھی کماؤ, مال کمانے سے کس نے منع کیا, لیکن اعمال بھی کچھ کر لو, اعمال بھی کچھ کر لو. میرے بھائی خالی ہاتھ کیوں جانا چاہتے ہو, عبادت کا ٹائم نکالو, درود پڑھو, کلمہ پڑھو, تسبیح پڑھو. کچھ وقت عبادت کے لیے 10-15 منٹ کا ٹائم ہے, ارے 8-10 گھنٹے اپنے مال کے لیے رکھو, گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت کے لیے, تلاوت کی عادی بنو. بہرحال بات کہیں تو ختم کرنی ہوگی تو عرض کر رہا تھا, جب سب جاتے تو مردہ حسرت سے دیکھتا ہے. اب کوئی اس کا ہے, کوئی ہے, ماں, باپ, بھائی, چچا, تایا, کوئی نہیں. ایسے میں وہ حسرت سے دیکھ کر کہتا ہے ابا آپ بھی جا رہے, بھائی آپ بھی جا رہے, بچوں تم بھی جا رہے, سب چھوڑ کر کے چلے گئے. ایسے میں وہ مایوس ہوتا ہے تو اس کو اس مایوسی میں امید کی کرن نظر آتی ہے اور غیب سے آواز آتی ہے میرے غلام اگر سب چھوڑ کے چلے گئے تو جانے دے, جب یہ چلے گئے نا اب میں آتا ہوں. بھائی چلا گیا جانے دے, بیٹے چلے گئے جانے دے, باپ گیا جانے دے, دوست گئے جانے دے, احباب گئے جانے دے, عزیز گئے جانے, سب چلے گئے, سب نے بے وفائی کر لی. اب تیرا نبی تیری قبر میں آتا ہے جانے وفا. میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے
آ آ کہہ کے بلاتے یہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں بندے کو مرکد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ ارے جب ماں تھپکیاں دے کے بچے کو سلاتی ہے تو ایسی سکون کی نیند آتی ہے، جب نبی اپنی امتی کو تھپکی دے کے سلائیں گے تو کیا مزے کی نیند آئے گی۔ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ حضور کے دامن میں موت نیند آئے گی تو کیا مزہ آئے گا، لیکن یہ نیند سب کو آئے گی؟ یہ نیند سب کو آئے گی؟ نہیں۔ حضور سب کو تھپکیاں دے کے سلائیں گے؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام قبر میں سب پہ لطف فرمائیں گے؟ نہیں۔ انہی پر جو صرف حضور سے جس نے وفا کی ہوگی، جس نے حضور کے دل کا خیال کیا ہوگا۔ اب میرے نوجوان میرے بھائیوں تصور میں لاؤ، سب چھوڑ کے چلے گئے، حضور قبر میں آئے، سہارا ایک ہی، توجہ میری طرف، بہت اہم گفتگو کہیں بھی ختم ہو جائے گی پچھتاؤ گے، بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، میری اور آپ کی عاقبت اور آخرت کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ کوئی نبی ایسا امت پر شفیق اور مہربان نہیں جتنا میرے اور تمہارے آقا امت پر شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ کے رسول قبر میں آئے، سب چھوڑ کر چلے گئے، سب نے بے وفائی کی، سب نے رشتہ توڑ لیا، سب نے ناتا توڑ لیا۔ قبر میں کون آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول، ایک ہی امید کا سہارا، ایک ہی امید کا سہارا۔ ارے اندھیرا ہوگا، حضور کے آنے پہ اجالا ہو جائے گا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ارے وہ قدم رکھ دیں تو پوری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، وہ قدم رکھ دے تو اتنی سی قبر جہاں کروٹ بدلنے کو جگہ نہیں ہے، ان کے قدموں کی برکت سے قبر جو ہے مشرق و مغرب سے زیادہ کشادہ ہو جائے۔ لیکن وہ آئے تو نہ، اب کیا ہوگا؟ ایک ہی سہارا، حضور کا سہارا، رحمت عالم کا سہارا۔ اب تصور میں لاؤ، سب نے بے وفائی کی، ایک ہی آسرا، صرف ایک ہی آسرا، ایک ہی آسرا، ایک ہی آسرا۔ اب حضور آئے، آخری بات ختم ہونے کے قریب، توجہ توجہ بہت توجہ، حضور آئے، حضور آئے، اللہ کے رسول کی آمد ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، اور میرے اللہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی غیرت ہے تو آقا فرماتے ہیں مجھ میں غیرت ہے۔ اب سنیے سنیے، ماں باپ کی غیرت یہ، ہم سگریٹ پیتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی غیرت یہ، کسی لڑکی سے ناجائز محبت کرتے ہیں ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند کون ہے؟ غیور کون ہے؟ رسول اللہ۔ حضور سے بڑا کوئی غیرت مند ہے؟ نہیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امت یاسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بات تو اینڈ پہ جا رہی تھی لیکن سمجھانے کے لیے کہہ دیں، حضور جس سے جتنا پیار کرتے ہیں، حضور جس سے، توجہ ہے، حضور جس سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے اتنی غیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس سے اتنی غیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ دو مثال، ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی دیوار پر پردے لگا دیے، دیوار پر۔ سب سے چہیتی بیوی، حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد کون تھی؟ سیدہ عائشہ۔ ان سے زیادہ بیویوں میں کوئی چہیتی بیوی نہیں تھی۔ لیکن جب ام المومنین نے اپنی دیوار پہ پردے لگائے، حضور نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر ان کے گھر سے واپس چلے گئے۔ ام المومنین ڈر گئی، میرے آقا مجھ سے منہ پھیر کے واپس چلے گئے۔ تو سرکار نے فرمایا عائشہ، ہم دیوار کو کپڑے پہنانے والی قوم نہیں ہیں، تم نے دیوار کو کپڑے پہنائے، میں نے منہ پھیر لیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، رحمت تو سب کے لیے لیکن غیرت اپنوں کے لیے، جو جتنا قریبی ہوگا اس سے اتنی غیرت ہوگی۔ ام المومنین نے صرف چادر دیوار پر لگا دی تو حضور وہاں سے منہ پھیر کر چلے گئے، وہاں سے منہ پھیر کر چلے گئے۔ ایک صحابی نے مسجد سے اونچا گھر بنا دیا، انہوں نے سلام کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا، ادھر سے ہے حضور نے منہ پھیر لیا، پیچھے سے حضور نے منہ پھیر لیا۔ حضور مجھے پہچانا نہیں؟ صحابہ نے کہا
तुम क्या समझते हो कि हुजूर मुंह क्यों फेर रहे, नहीं पहचानते इसलिए नहीं, तुमने मस्जिद से ऊंचा घर बना दिया इसलिए हुजूर तुमसे नाराज होकर मुंह फेर रहे हैं। मस्जिद से ऊंचा घर बनाना कोई हराम है, कोई नाजायज है, मगर नहीं, जिससे जितना प्यार उसके लिए उतनी गैरत। अब यहां आप समझते हैं हमारे नबी ने अपनी जान से ज्यादा हमसे प्यार किया, अल्लाह को देखकर हमें नहीं भूले। अब सब चले गए कब्र से, गैरत वाले रसूल आए और आकर के देखे, अच्छा तू है, तवज्जो लाई, तसव्वुर में लाइए। अगर अपनी आखिरत की खैर खाई के लिए सीरियस हो और बहुत संजीदा हो तो तसव्वुर में लाओ। ये तकरीर नहीं, ये किसी फकीर के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की गहराइयों से निकलने वाली चीख है जो तुम्हारी खैर खाई के लिए है। ऐ मुसलमानों सोचो, वो गय्यूर नबी जो आयशा सिद्दीका के घर से मुंह फेर के निकल जाए, अगर तुम्हारी हमारी कब्र में आए और देखा तू है, तू ये मुनाफिक, दाढ़ी मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंकता था, और अगर मुंह फेर कर नाराज होकर तुम्हारी कब्र से चले गए, कब्र में आए और कहा तू है मुनाफिक, मुझसे इश्क का दावा करता था और नमाज तक नहीं पढ़ता था, और मुंह फेर करके चले गए। सोचो, तू ये मुनाफिक मुझसे इश्क का दावा करता था, नरम नरम गद्दों पे लेट करके जिना की फिल्में देखता था, जुआ खेलता था, क्रिकेट के लिए तो तूने दुकानें बंद की, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए तो तूने दुकान बंद की, कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की थी। तू वो मुनाफिक है जो रास्ते से चलता था तो लड़कियों पे पाप की नजर डालता था, मुझसे इश्क का दावा, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, उनकी रहमत से तो ऐसा नहीं लगता, मगर उनकी गैरत से लगता है। वो गय्यूर, एक रिवायत तो बयान करने की मुझे हिम्मत नहीं होती, लेकिन अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो तो मैं दूसरी रिवायत पढ़ दूं। पूरी कायनात में रसूलुल्लाह ने सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया है, तवज्जो, हुजूर ने पूरी कायनात में अल्लाह की मखलूक में हुजूर सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते थे, अपनी पूरी मखलूक में अल्लाह जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो रसूलुल्लाह है। और रसूलुल्लाह ने अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया है वो जात सैयदा फातिमा की जात। सैयदा फातिमा से ज्यादा हुजूर ने किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन एक दिन हुजूर सैयदा फातिमा के घर से भी मुंह फेर कर चले गए। गौर करें, ये मेरे दिल का दर्द है। आप सोचते होंगे ना कि अमीरुल कादरी हमें डरा रहा है, हुजूर कब्र से मुंह फेर के क्या जाएंगे, हम तो उम्मती है। मैंने कहा एक दिन सैयदा के घर से मुंह फेर के चले, गैरत है उनकी, गैरत है, मालिक के कौन है, बादशाह है, बादशाह। क्यों मुंह फेरा? सैयदा फातिमा से वो कभी नाराज नहीं हुए, कभी, लेकिन अपनी बेटी के जरिए से पूरी उम्मत को तरबियत देना था, पैगाम देना था। सैयदा के घर से मुंह फेर के क्यों गए, चेहरा फेर के क्यों गए? एक दिन सैयदा फातिमा ने अपने हाथों में सोने के कंगन पहने। पूछो उलमा से, सोना पहनना औरत के लिए हराम नहीं है, औरत सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पूरा सोना पहन ले, औरत को कोई मना नहीं। रसूलुल्लाह ने देखा अपनी बेटी के हाथ में सोने के कंगन, हुजूर ने मुंह फेर लिया। किससे? सैयदा से। नाराज हो कि नहीं? उम्मत की तालीम की। मैं यहां क्या करूं? मैं तो ये सोचता हूं कि डुबाया मुझको होने नहीं, ना मैं होता तो क्या होता। जब सैयदा फातिमा के घर से मुंह फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, तो तुम्हारी मेरी कब्र से नहीं जा सकते? वो मुंह फेर के चले जाए तो किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? किससे शफाअत की भीख मांगोगे? आखिरत को बनाने के लिए किसके दरवाजे पे जाओगे? अरे सबने तो कह दिया इज़्ज़बु इला गैरी, उनके बगैर चारा क्या है? अल्लाह नाराज हो जाए, हुजूर के वसीले से अल्लाह को मना लेते हैं, हुजूर ही नाराज हो जाए तो कहां जाओगे? सैयदा पाक ने कंगन पहने थे, हराम नहीं थे, नाजायज नहीं थे, गुनाह नहीं थे, मकरूह नहीं थे, खता नहीं थे, कुछ नहीं थे, औरत के लिए जायज है। मगर कितना था? नबी की शहजादी के शाया ने शान न था।
نبی یہ بتانا چاہتے تھے کہ نبی کے گھر والے سادگی سے رہیں. ہیں؟ اگر تو سونے کے کنگن پہن لے گی شہزادی تو کوئی غریب کی بیٹی بھی تو اپنے باپ کو کہے گی کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو سونا پہنایا تو ابا آپ بھی مجھے پہناؤ نا. غریبوں کا خیال کرتے ہوئے حضور نے اپنی بیٹی کے گھر سے چہرہ پھیرا اور چہرہ پھیر کر واپس. سیدہ تڑپ گئی, بے چین ہو گئی. کہا بلال یہ کنگن لو اور اس کو بیچ کر مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد حضور آئے تو دیکھا کہ شہزادی کے ہاتھ میں کنگن نہیں ہے. سرکار نے وہ کنگن کیا ہوئے؟ رو کے کہتی ہے بابا آپ نے تو رخ انور پھیر لیا تھا نا, تو جن کنگنوں کی وجہ سے آپ رخ پھیر لے وہ کنگن میں کیسے پہنتی؟ میں نے بیچ کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا. جس سے میرے بابا خوش نہیں وہ کنگن مجھے نہیں چاہیے. آقا نے فرمایا تو تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی. نبی کے گھر والوں کو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک دن کھائیں ایک دن بھوکے رہیں, کھا کے بھی شکر ادا کریں, پھاکا کر کے بھی شکر ادا کریں. اب مجھے بتائیں جس سے سب سے زیادہ پیار, میں یہ بات کو کتنا دہراؤں. اللہ کرے تمہارے دل میں میرے بھائیوں یہ بات اتر جائے. کچھ سوچ لو قبر میں صرف حضور آئیں گے, کوئی نہیں آنے والا بھائی, کوئی نہیں آنے والا. یہ دنیا مطلبی ہے. جو زمین پہ جیتے جی اپنے کو فون نہیں کرتے, یہ ہمارے بچے, اللہ ان بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. سب بچوں کے لیے پریشان ہے. بچے 24 گھنٹے میں ماں باپ کو ایک فون کر کے خیریت نہیں پوچھتے. مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ بھی نہیں آئیں گے. قبر میں تو آنا دو, قبر میں کوئی آ بھی نہیں سکتا. قبر میں صرف حضور آئیں گے. ان کو راضی کرو, ان سے وفا کر لو, ان کا دل مت دکھاؤ. نمازیں چھوڑتے ہو نا ان کا دل دکھتا ہے, داڑیاں مڈاتے ہو نا ان کا دل دکھتا ہے, راتوں کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا ان کا دل دکھتا ہے. ہاں ہاں تم ناپاک گھومتے ہو ان کا دل دکھتا ہے, جھوٹ بولتے ہو ان کا دل دکھتا ہے, چگلیاں کرتے ہو ان کا دل دکھتا ہے, دل میں حسد رکھتے ہو ان کا دل دکھتا ہے, گھمنڈ کرتے ہو ان کا دل دکھتا ہے. ان کو منا لو, ان کو راضی کر لو. ہے کوئی ہم سے پیار کرنے والا اتنا؟ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے. ام المومنین کہتی ہے آقا کو امت سے پیار اتنا تھا کہ پوری رات سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے رب ابلی امتی, رب ابلی امتی, رب ابلی امتی, رب ابلی امتی, رب ابلی امتی. کھڑے کھڑے حضور کے پیر سوج جاتے اور ایسا لگتا بھی پھٹ جائیں گے اور اس میں سے خون نکلنے لگے گا. تو میں کہتی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے نا آقا, حضور بس کیجئے نا. آقا کہتے عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے, مجھے رو لینے دے, میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر لینے دے. اندازہ فرمائے. اور بات کہوں اللہ اکبر, پیدا ہوئے تو امت کو یاد کرتے, امتی امتی کرتے ہوئے, اور جب حضور کو وصال کے بعد قبر انور میں رکھا گیا تو قبر میں لٹانے کے بعد صحابہ نے دیکھا حضور کے ہونٹ ہل رہے, حضور کے ہونٹوں پہ جنبش ہے, جنبش. مولا علی کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ حضور کے ہونٹوں پہ جنبش ہے, آخری وقت تو حضور کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب تو پردہ ہو, اب تو مٹی جب برابر ہو جائے گی تب تو حضور کے چہرے پر اور ہمارے درمیان پردہ ہو جائے گا. آخری بار سن تو لوں حضور کیا کہہ رہے ہیں. جب میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. قبر انور میں بھی آخری وقت رب حبلی امتی. اور آقا فرمایا کرتے تھے, آقا نے فرمایا قیامت میں بھی میں اٹھوں گا تو رب حبلی امتی کہتے کہتے اٹھوں گا. اور ایک بات یاد آئی, آپ اچھے سے سن رہے تو میں بات آخری کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. جب حضور کے پردہ فرمانے کا وقت ہے, وصال کا وقت, کیا محبت ہے, رحمت عالم امت سے کتنا پیار کرتا. حضور کا وصال کا دن تھا, وصال پیر کا دن تھا, بخار اتنا تھا. ام المومنین کہتی ہے حضور کو بخار. جبریل آئے, آقا نے فرمایا جبریل یہ مجھے تکلیف ہے. آقا فرمایا مجھے تکلیف ہے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ تکلیف آج کے بعد آپ کو کبھی نہیں, کیونکہ اب آپ کے جانے کا وقت. حضور فرماتے ہیں جبریل موت کے وقت تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, میری امت کو بھی اتنی ہوگی. دیکھ رہے ہیں
آخری وقت، یعنی اپنی موت کا وقت سنا تو اب یہاں بھی امت، اللہ کو دیکھا وہاں بھی امت، نمازوں میں بھی امت، پیدا ہوئے تو امت، دنیا اب کہتے ہیں میری امت کو بھی اتنی تکلیف ہوگی. نہیں یا رسول اللہ، جبریل عرض کر رہے نہیں یا رسول اللہ، آپ کو تو صرف اس لیے تکلیف دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. آپ سے بہت زیادہ تکلیف آپ کی امت کو ہوتی. یہ بہت تھوڑی ہے تو صرف دکھانے کے لیے تاکہ آپ محسوس کر لیں کہ دنیا جاتے وقت تکلیف ہوتی ہے. پتہ ہے کیا کیا پتہ ہے؟ سن لو، گھر جا کے سوچنا. پتہ نہیں یہ مقرر تو آپ کے یہاں ہمیشہ آئیں گے، فقیر آ سکے گا کہ نہیں؟ فقیر کے دل کی صدائے سن لو. جب جبریل نے کہا نا علیہ السلام آقا یہ تو بہت ہلکی جھلک ہے، اس سے بہت زیادہ تکلیف آپ کی امت کو ہوگی. سمجھنے کے لیے علماء نے کہا یعنی آپ کے سینے پر انگلی کا اثر ہے. جب آپ کی امت مرے گی تو پورا پنجہ رکھا جائے گا ان کے اوپر، اس کو اور تکلیف. تو آقا نے کیا کہا جبریل جاؤ میرے اللہ سے کہو کہ میری تمام امت کی موت کے وقت کی تکلیف اللہ مجھے دے. میری پوری امت کی موت، امت میں کتنے لوگ ہیں؟ اربوں خربوں لوگ. یہ رحمت عالم ہے، یہ رحمت عالم، یہ رحمت للعالمین. پوری امت کی موت کی تکلیف میرے اوپر ڈال دے، میں برداشت کر لوں گا. اور میری امت کی موت کی تکلیف کم کرنا، میری امت کو تکلیف زیادہ مت دے. پھر اللہ نے محبوب کے کہنے پر ساری امت کی تکلیف حضور پہ ڈالی. حضور ہے کوئی نبی؟ سب نبی شان والے. ہے کوئی نبی جس نے اپنی امت کی تکلیف اپنے اوپر لی؟ سب نبی شان والے، ہمارے آقا ہیں سب. لیکن جتنی شفقتیں پیار حضور کے پاس ہے نا، اور اللہ نے تمہیں ہمیں خوش نصیب بنایا، ایسے نبی کا امتی بنایا. دن میں کتنی بار گالی دیتے ہو اور کتنی بار درود پڑھتے ہو یہ دیکھو. ایسے نبی پہ درود پڑھتے ہو؟ ارے ہر امتی کو چاہیے کہ کم سے کم 1000 بار حضور پہ کم سے کم درود پڑھے، ان کو یاد کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے مختصر درود ہے، 1000 بار پڑھو گے 20 منٹ میں 1000 بار ہو جائیں گے. چلتے پھرتے بٹن والی تسبیحات میں رکھو، پڑھو. کوئی ریاکار کہنے دو، دکھاوا کرنے والا جو لوگ کہنے دو، آپ 1000 بار درود پڑھو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو 1000 بار درود پڑھے گا مرتے وقت رسول اللہ کی زیارت ہوگی اس کو. سبحان اللہ. جو 1000 بار حضور پہ درود پڑھے گا پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو جنت میں دکھایا جائے گا، بعد میں اس کی روح نکالی جائے گی. جو 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود پڑھے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کے کفن کو بھی مٹی اثر نہیں کرے گی اور اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے، جسم اس کا صحیح سلامت رہے گا. محمود غزنوی موت کے بعد کئی 100 سال کے بعد اس کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. تو لوگوں نے بتایا محمود کی عادت تھی بادشاہ ہونے کے باوجود 1000 مرتبہ درود پڑھے بغیر کبھی وہ سوتا نہیں تھا. اللہ. کتنا مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 1000 بار پڑھو، عادت بناؤ آج سے، حضور کا دیدار ہوگا، قبر میں محفوظ. لیکن یہ سب نیت سے نہیں پڑھنا، اسی نیت سے پڑھنا حضور آپ کا حق ہے، آپ راضی ہو جائیں میرا رب راضی. بس جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی. تو ساری امت کا جو موت کی تکلیف تھی حضور پہ ڈال دی. اب ام المومنین کہتے ہیں بخار اتنا بڑھ گیا حضور کو، ام المومنین اتنا بخار بڑھ گیا کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے بدن پر ٹھنڈے پانی میں چادر بھگو کر ڈالتے تھے حضور کے بدن پر، اور بخار کی وجہ سے چند لمحوں میں وہ چادر سوکھ جاتی تھی. حضور علیہ السلام نے کہا پانی لاؤ. پانی لایا تو ٹھنڈے پانی کے کٹورے حضور کے سامنے تھے. حضور پانی میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ مل کے کہتے موت کی تکلیف بہت سخت، موت کی تکلیف. یعنی پوری امت کی موت کی تکلیف حضور نے اپنے اوپر لی. ہے ہماری ماں ایسا کر سکتی؟ ہمارا باپ ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا کر؟ یہ رسول کی ہمارے لیے محبت ہے. اور اب اپنے دل میں نبی کے لیے کیا ہے خود چیک کرو. نبی ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائے اور ہم نبی کے لیے نیند 10 منٹ کی فجر میں قربان نہیں کریں. فجر میں سب سو رہے، مسجدیں ویران ہیں، نہیں
اگر واقعی حضور سے عشق ہے، آج حضور سے کہو یا رسول اللہ ہم نے بڑی نادانی کی، ہم نے بڑی بھول کی، آقا ہمیں معاف کر، ہم نے داڑیاں مڈائی، آپ کا دل دکھایا، گالیاں دی لوگوں کو، آپ کا دل دکھایا، لوگوں کو ستایا، آپ کا حضور دل دکھانے کی نیت نہیں تھی مگر لوگوں کا دل دکھ گیا۔ حضور آپ کا دل دکھانے کی نیت نہیں تھی لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، بربریت کی اور آپ کا دل دکھ گیا۔ حضور ہماری نیت نہیں تھی مگر آپ معاف کر دیں، اپنے آقا سے معافی مانگ لو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور یہ طے کر کے اٹھو آج کہ ایسا کوئی کام انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کروں گا جس سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچے، ہر مرتبہ وہ کام کروں گا جس سے حضور خوش ہو جائے۔ اللہ میں جاں بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف وہ کھینچ لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل رحمت عالم مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ منتظمین نے بہت محنت کی، کوشش کی، بالآخر جہاں وہ محفل سجانا چاہتے تھے محفل سج گئی۔ اللہ تعالیٰ سارے منتظمین کو، ہمارے سید صاحب کو، قاری صاحب کو اور ہمارے علامہ رضوان صاحب اور جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جزائے خیر دے اور آپ سب کو بھی کہ ایسے موسم میں جب کہ انسان کی طبیعت بستر چاہتی ہو، آپ اپنے نبی کے نام پر باہر کھڑے رہے، اندر بیٹھے، ادھر ہوئے ادھر ہوئے۔ اب یہ محفل جم گئی، تھوڑی دیر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو آج جو عنوان آپ نے مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہے، اس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، سورہ توبہ شریف کی آخری آیات میں سے جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے، یہ تحقیق اور ریسرچ سے ثابت ہے، یہ تجربے سے بھی ثابت ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بے مروت ہوتے ہیں، بڑے مغرور ہوتے ہیں، ان میں عاجزی نہیں ہوتی، ان میں انکساری نہیں ہوتی، ان میں محبت نہیں ہوتی، ان میں پیار نہیں ہوتا۔ وہ کون لوگ ہیں جو کسی سے پیار نہیں کرتے، جو خود پسند رہتے ہیں، جو اپنے آپ ہی پر مرتے ہیں، جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، جو کسی پر توجہ نہیں کرتے، جو کسی کے لیے جو وہ نرم دل نہیں رکھتے؟ تو لوگ کہتے ہیں ایسی فہرست جب بنتی ہے مغروروں کی، بے مروتوں کی، لوٹنے والوں کی، نظر انداز کرنے والوں کی، اگنور کرنے والوں کی، تو اس میں سب سے پہلا نام جس کا آتا ہے کہ وہ خوبصورت لوگ ہیں، وہ حسین لوگ ہیں۔ جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے وہ اتنا مغرور ہوتا ہے، وہ اتنا گھمنڈی ہوتا ہے۔ یہاں محفل میں خوبصورت لوگ ہوں تو وہ ناراض نہ ہو، اس لیے کہ میں تھوڑی سی تمہید، رات آدھی گزر چکی ہے، میں آپ کو عنوان سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عنوان سمجھ میں آ جائے۔ جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں سب ایسے نہیں ہوتے، اکثریت ایسی ہوتی ہے۔ خوبصورت لوگ کسی سے مروت
نہیں رکھتے، وہ لوگ جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں 50 مرتبہ، وہ اپنی آنکھیں دیکھتے ہیں اور خود پر ہی گھمنڈ کرتے ہیں، وہ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، خود پر ہی اتراتے ہیں۔ خوبصورت لوگ مروت بھی نہیں کرتے، پیار بھی نہیں کرتے۔ بے شمار خوبصورت لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پیار کرنے والے قطار لگا کر کھڑے رہتے ہیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظر انداز کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر فہرست بنتی ہے تو نمبر مالداروں کا آتا ہے، جو جتنا دولت مند ہوتا ہے وہ اتنا اکڑو ہوتا ہے، وہ اتنا مغرور ہوتا ہے، وہ کسی سے پیار نہیں کرتا، نظر انداز کرتا ہے۔ میں ہندوستان کے دولت مندوں کی بات نہیں کرتا، ہم تو آفاقی مذہب رکھتے ہیں تو آفاقی فکر بھی رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھ لے، ٹاٹا برلا ہوں یا ان جیسے لوگ ہوں، مالدار لوگوں کی فہرست آپ دیکھیں، اللہ اکبر، کس طرح اللہ بکرتم واصیلا، الحمدللہ قبل کل شیء، الحمدللہ بعد کل شیء، الحمدللہ مع کل شیء، والحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وأمه وأبيه وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني وحزبه، صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب محمد مصطفیٰ، یا رب محمد مصطفیٰ، یا رب محمد مصطفیٰ۔ میرے اللہ ہم سب کے اس جلسے کو، اس محفل کو، یا اللہ تیرے محبوب کا ذکر سن کر جن آنکھوں نے آنسوؤں کی سوگات پیش کی، اللہ ان گنہگار آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ سید المعصومین کے صدقے مولا، ہم نے رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، جانے میں انجانے میں، جب بھی جہاں بھی جیسے بھی جس طرح بھی جو بھی گناہ کیے مولا، ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے مولا، دعا کی قبولیت کی شب ہے، اے اللہ ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں مولا۔ ان گناہوں نے ہمارے آقا کا دل دکھایا مولا، ہم تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور تیرے حبیب سے بھی معافی کے طلبگار ہیں مولا، ہمیں معاف کر دے مولا۔ مولا تیرے بے شمار احسانات ہیں مولا، ایک احسان ہم پر اور کر دے مولا، ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے مولا۔ مولا یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، ہم سے راضی ہو جا مولا۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے مولا۔ ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، نماز سے ایسا پیار دے دے مولا، اذان ہو تو بے قراری اور بے چینی دے دے، جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے، گناہوں سے نفرت دے دے، گناہوں سے گھن دے دے، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کر یا اللہ۔ ایسا کرم کی چادر ہم پہ ڈال دے، اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ نہ کر سکے مولا۔ یا اللہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ دے دے، نیک بنا دے، سب کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے یا اللہ، سچا عاشق رسول بنا دے یا اللہ۔ تیری بارگاہ میں
تجھ تیری بارگاہ میں تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر رحمت للعالمین کا واسطہ دے کے عرض کرتے مولا ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنا دے، تیرے حبیب کا وفادار بنا دے، اہل بیت و اصحاب کا وفادار بنا دے یا اللہ، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول دے دے، محبت رسول دے دے، فنائیت عطا کر حب رسول میں، عشق رسول میں فنا کر دے مولا، فنا پھر رسول کر دے مولا، متبع سنت بنا دے مولا، تیری اور تیرے حبیب کی معرفت عطا کر دے مولا یا اللہ، ریاکاری سے بچا، بدکاری سے بچا، تیری خشیت دے، تیرا خوف دے میرے اللہ، کرم کر دے میرے آقا کی پوری امت میں جو جس مصیبت میں ہے مولا، میرے آقا کی ہر امتی کی مصیبت کو دور کر دے، سب کی بلاؤں کو دور کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، سیدہ مخدومہ کائنات کا صدقہ مولا میری امی جان میرے ابو جان کو شفا دے دے، میرے والدین کو شفا دے دے یا اللہ، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما دے، انہیں صحت و تندرستی عطا کر، ہر رنج و غم سے بچا، ہر ٹینشن اور بلا سے انہیں بچا، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے انہیں عذاب قبر سے بچا، ان کی بے حساب مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے یا اللہ، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بیوی اور گھر کے سب لوگوں کو، احباب کو آفتوں سے بچا، تیری حفاظت اور تیری امان عطا فرما، بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما، جن بچوں کو بچیوں کو رشتے نہیں اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ، یہ جو جلسہ سجایا رحمت عالم کمیٹی کے تمام لوگ ہوں، قاری صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، ہمارے سید صاحب ہوں، اور جو لوگ بھی محنت کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ سب کی کاوشیں قبول کر لے۔ اتنی رات گئے مولا، یہ بھائی بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے یا اللہ، ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وأمه وأبي وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد الرسول۔